بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوالہ منه، اور اس مضمون کی ایک دو حدیثیں گزری تھیں. یہ حدیث بہت اہم ہے، اسے آپ لوگ زبانی یاد کر لیجئے گا، محفوظ رکھیے گا جلد اور صفحہ وغیرہ کے ساتھ. اب آج کا باب ہے ما کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا. نفر ینفروا کا معنی آتا ہے بدک جانا، اکتا جانا، ملول ہو جانا. تخول تخول اس کے معنی آتے ہیں خیال کرنا، رعایت کرنا، لحاظ کرنا. اس میں ایک حدیث میں ایک لفظ بھی آ رہا ہے کراہت السآمۃ علینا، یہ مفعول لہ ہے، اور سآمہ کے معنی وہی ملال، اکتاہٹ. ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا لحاظ کرتے تھے، ہمارا خیال فرماتے تھے نصیحت میں، فی ایام میں. کراہت السآمۃ علینا ہمارے ملول ہونے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، یہ مفعول لہ، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ناپسند تھا کہ ہم اکتا جائیں، اس لیے آپ درس باز اور درس علم چند ایام میں دیتے تھے، روز نہیں. اگر روز درس دیا جائے تو لوگ اکتا جائیں. تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن متعین کر لیے تھے.
اور خاص ان دنوں میں اور ان اوقات میں صحابہ کرام کو درس حدیث دیا کرتے تھے اور واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم لوگوں کو تو مدرسے میں روز پڑھایا جاتا ہے، بس جمعے کو ایک دن کی چھٹی دی جاتی ہے اور نصف یوم کی چھٹی جمعرات کو ہوتی ہے، جس میں سبق بند ہوتا ہے، یعنی 1.5 یوم کی۔ تو یہ تو اس حدیث کے بظاہر خلاف ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کروں گا ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی یتخولہم بالموعظۃ والعلم والدرس پر عمل کرتے ہیں کہ لا تنفروا، کہ 1.5 دن کی چھٹی تو دیتے ہیں ہفتے میں، یہ وہی کہ لا تنفروا پر عمل ہے، اور یہی یتخولون بالموعظۃ والعلم والدرس پر عمل ہے۔ اصل میں کوئی حدیث سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس ماحول میں اور جن لوگوں کے لیے حدیث وارد ہے ان کے حالات کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے باغات میں اور اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اس سے وہ کسب معاش کرتے تھے۔ شام کو تھکے ہارے آتے تھے تو آرام کی ضرورت ہوتی تھی، نماز پڑھ کے سو جاتے۔ اب اگر روز درس علم جاری ہو، واعظ جاری ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اپنے کھیتوں کی اصلاح کرنی ہے، کھیتوں میں کام کرنا ہے، اپنے باغات میں کام کرنا ہے، کسب معاش میں کی مصروفیات ہیں، تو ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ مسلسل درس کی مصروفیات یہ ان کے لیے اکتا جانے کا باعث ہوتی ہیں۔ مگر آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر والوں نے اور بالخصوص جامعہ اشرفیہ نے کسب معاش سے ایک حد تک بے نیاز کر رکھا ہے۔ رہائش کا، کھانے پینے کا سارا انتظام ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اسی کے لیے خاص کر رکھا ہے کہ ہم درس علم میں شریک ہو کر جلد از جلد کسی لائق بنیں گے۔ آپ کے ذمہ آپ کے گھر والوں نے کسب معاش کو نہیں رکھا ہے، آپ اپنے کھیتوں میں اور باغات میں کام نہیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو وہی تھا کہ چند دنوں میں ان کو، چند متعین دنوں میں ان کو درس دیا جائے، لیکن آپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ 1 سے 1.5 دن ہفتے میں چھٹی دے کر باقی دنوں میں مسلسل درس دیا جائے۔ تو جو 1.5 دن کی چھٹی ہوتی ہے یہ وہی قرات صامت علینا ہے، اور آپ کے لیے اس سے زیادہ مناسب بھی نہیں۔ عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال یسروا ولا تعسروا، آسان احکام جاری کرو، دشوار نہیں، اور بشارت دو، نفرت مت دلاؤ۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے اور یہ ایک ضابطہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے شریعت طاہرہ کا۔ اس پر ہمیشہ ہم کو عمل کرنا چاہیے کہ یسروا پر عمل کریں، لا تعسروا پر نہیں۔ اس سے مراد جو حرج شدید اور تنگی کا باعث بنے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پر جہنم سے خوف دلاتے ہیں، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، وہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، جیسے ان کے یہاں جنت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، بشرو، بشارت دو، یعنی بشرو بالجنہ، جنت کی بشارت دو، لوگوں کے نیک اعمال پر، نیک کام پر، اچھے اخلاق پر جنت کی بشارت دو۔ ولا تنفروا،
اور انہیں بار بار جہنم سے ڈرا ڈرا کر کے نفرت نہ دلاؤ کہ جب ہر جگہ جہنمی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ اس پر بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آسان احکام کیا ہیں، دشوار احکام کیا ہیں۔ ایک کتاب آپ پڑھیں گے، یہ درجہ تحقیق میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، الاشباہ والنظائر۔ اس میں تیسرا ضابطہ، بہت سے قواعد اور قواعد کلیہ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ اس ضابطے کو آپ پڑھیے اور اس کے جزیات اور فروع کو دیکھیے غور سے، تو آپ کو یسرو ولا تعسرو سے متعلق کثیر جزیات نظر آ جائیں گے۔ تفسیر کے لیے آپ کو ان الاشباہ والنظائر وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کی شرح ہے غمز العیون والبصائر، بڑی اہم شرح ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، اہل علم کے لیے معلوم دن مقرر کر دینا، یعنی اہل علم سے مراد کیا ہوا کہ جو لوگ درس لینا چاہتے ہیں، علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، تو ان کے لیے کچھ دن متعین کر دیے جائیں کہ فلاں فلاں دن درس فقہ و حدیث و تفسیر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت بھی کچھ بھی پڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے طلباء استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ وقت کو، دن کو خاص کرنا چاہیے۔ اس میں آسانی بھی ہے، اور جو اصحاب درس ہیں ان کو اس میں استفادے کا موقع زیادہ مل جائے گا۔ ابو وائل سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کانا عبداللہ، جب لفظ عبداللہ مطلق آتا ہے تو عموماً حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ہو۔ فرماتے ہیں کانا یذکر الناس فی کل خمیس، ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، ایک صاحب نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لوددت انک ذکرتنا کل یوم، مجھے یہ محبوب ہے کہ آپ ہمیں روزانہ درس دیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں، واعظ دیں۔ تو فرمایا عبداللہ بن مسعود نے، اما سنو، مجھے اس سے مانع ہے، مجھے اس یہ چیز روک رہی ہے کہ میں ناگوار سمجھتا ہوں کہ ان املکم، کہ میں تمہیں ملال اور لوٹاہٹ میں ڈالوں، جو روز درس دوں گا تو تم لوگ اکتا جاؤ گے، اور تمہارا اکتا جانا درس ہے، یہ مجھے ناگوار ہے۔ اور میں واعظ میں، درس میں تم لوگوں کا خیال کرتا ہوں، لحاظ کرتا ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ مخافت السامت علینا، سرکار ہمارے اکتا جانے کے اندیشے کی وجہ سے ہمارا لحاظ کرتے تھے، ویسے ہی ہم تمہارے اکتا جانے کے اندیشے کی وجہ سے تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ فاتحہ کے لیے، اپنے اموات کو فاتحہ کے لیے کچھ دن خاص کر لیتے ہیں، مثلا دوشنبہ کو ہوگا، جمعرات کو، سوئم، چہارم، چہلم وغیرہ۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جب شریعت نے کوئی دن اور کوئی وقت خاص نہیں کیا ہے تو یہ تخصیص بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
حدیث پاک وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، انہیں ان حدیثوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے باعث اور درس علم کے لیے دنوں کی تخصیص فرمائی کہ فلاں فلاں دن درس ہوگا اور فلاں فلاں وقت میں درس ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بھی تخصیص فرمائی کہ فلاں دن درس ہوگا اور فلاں وقت میں درس ہوگا. یہ تخصیص جو ہو رہی ہے اللہ نے تو نہیں فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تخصیص فرمائی ہے، صحابہ نے جو تخصیص فرمائی، اس تخصیص کا مطلب ہے آسانی، تاکہ اس موقع سے سب لوگ جمع ہوں اور ان کے جمع ہونے میں آسانی ہو. اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کب جمع ہوں گے، کس دن جمع ہوں گے اور کس وقت جمع ہوں گے، اس میں عجیب طرح کی افراتفری ہوگا. بس نے کہا دیا جمعرات و درس ہوگا، تو جمعرات کی اطلاع تو صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہے. کوئی صبح کو آیا، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی شام کو. تو ایسے درس نہیں ہو سکتا ہے. یہ بتانا پڑے گا جمعرات ہوگا اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہوگا. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ دینی بھی معلوم متعین کر دینا چاہیے اور گھنٹی بھی مقرر کر دینا چاہیے کہ فلاں گھنٹی میں فلاں بجے سے فلاں بجے تک درس ہوگا. تو آج آپ کے درس کے لیے جو نظام اسباق مقرر کیا جاتا ہے وہی احادیث نبویہ کے عین مطابق ہے، اور یہ بھی یسرو ولا تعسرو ہے. باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. خیر کا لفظ یہاں منفعت کے بارے میں ہے، اس میں تفضیل کے مفہوم میں نہیں ہے، اور یہ مطلق ہے. تو جو بھی خیر ہو، خیر دنیا اور خیر آخرت اور خیر جنت، خیر برزخ، خیر ناس، تم اس اطلاق میں جتنی چیزیں بھی شامل کر سکتے ہو، جو خیر ہو اسے شامل کرنے کا حق ہے. اس کی اطلاق میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، خیر دنیا کا، خیر برزخ کا، خیر عقبہ کا، خیر جنت کا، تو اللہ اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. فقیہ فی الدین. پہلے حدیث پاک پڑھو. یہ ہے حمید بن عبد الرحمن، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات خطبہ دیتے ہوئے سنی. وہ فرما رہے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو محض بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں ضرر نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت آ جائے. تو قیامت آنے تک یہ امت اللہ کے حکم پر اور اللہ کے دین پر قائم رہے گی. اس حدیث پاک سے ہمارے علماء نے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے. ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، میں اتنا بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی جلیل القدر محدث سے فرماتے ہیں، کسی کو بھی اپنے انجام کا علم نہیں ہے مگر فقیہ
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ تو جسے اللہ نے دین کا فقیہ بنایا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو مختصراً اس کی علت اور اس کے سبب پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ خیر امت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کیے گئے ہو۔ یہ خیر امت کیوں کہا گیا؟ اس کی علت آگے بیان کر دی گئی کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم لوگ خیر امت ہو۔ اس پر براہ راست عمل جو کرتا ہے وہ فقیہ فی الدین ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ اس لیے براہ راست خیر امت کا مصداق فقیہ فی الدین ہوتا ہے۔ تو جب وہ خیر امت ہے تو اس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کی دینی رہنمائی کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو تربیت یافتہ مفتی ہیں اور فقیہ فی الدین ہیں۔ ہر مشکل موڑ پر انہیں بتاتے ہیں کہ شریعت کا راستہ اس طرف ہے، داہنے بائیں نہ جانا ورنہ بھٹک سکتے ہو، اور لوگ پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، سرکار اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور میں تو محض بانٹنے والا ہوں، قاسم ہوں۔ قاسم کا مفعول کیا ہے؟ کیا بانٹتا ہوں اور کتنا بانٹتا ہوں اور کب بانٹتا ہوں، سب یہاں پر نامعلوم ہے، سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو جہاں مفعول وغیرہ چھوڑ دیا جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دائرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس کی اطلاق میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ کیا عطا فرماتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے، کس کو عطا فرماتا ہے، کب عطا کرتا ہے، یہ سب مذکور نہیں۔ اس لیے مذکور نہیں کہ اگر کوئی چیز ذکر کر دی جائے، مثلا واللہ یؤتی الناس، تو جن نکل جائیں گے، فرشتے نکل جائیں گے، حیوانات نکل جائیں گے، 18,000 مخلوقات نکل جائیں گے۔ اگر خاموش روم ہے تو تم ہی سب کچھ ہو، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا میرے لیے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ فعل کا ذکر کر کے اس کے جو بھی مفعول ہو سکتے ہیں، متعلق ہو سکتے ہیں، سب کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا اطلاق سب کو عام ہو جائے۔ اللہ سب کو عطا کرتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے، ہمیشہ سے عطا کرتا ہے اور ہمیشہ عطا فرمائے گا۔ تو جو کچھ اللہ عطا فرماتا ہے وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بانٹتے بھی ہیں۔ تو یہ ہے عموم اس کے اندر، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے امر پر، اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ جب یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی تو یہاں سے ثابت ہوا کہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ لہذا جس بات پر یہ امت اجماع کر لے، جس حکم پر اس امت کا اتفاق ہو جائے، تو وہ اجماع ان کا حجت ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمارے علماء کرام نے اجماع کا ثبوت فراہم کیا ہے
یہ حدیث اور مقامات پر بھی ہے، اور ہم نے ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے اجماع کے موضوع پر، اس میں اس حدیث کو نقل کر کے اس سے تقریری استدلال کو واضح کیا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، اس کو بھی آپ زبانی یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیجیے۔ باب الفہم فی العلم، علم کی سمجھ۔ علم سے مراد یہاں معلوم ہے جو مطلق ہے، معلومات کی سمجھ کا بیان۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضرت مجاہد تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحبت ابن عمر الی المدینہ، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا، یعنی یہ حضرات مکہ معظمہ سے واپس ہو کر مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو فرما رہے تھے کہ میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک میں ان کے ساتھ رہا، فلم اسمع ہو، تو میں نے ان سے نہیں سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوائے ایک حدیث کی کوئی اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ انہوں نے پورے راستے میں صرف ایک حدیث ہم کو بیان کی۔ فرماتے ہیں کننا عند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بڑی شدت اور پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے، تو ان کا عمل ہی خود سنت نبوی کا آئینہ دار تھا۔ نماز کیسے پڑھتے تھے، نشست و برخاست کیسے فرماتے تھے، کپڑا کیسے استعمال کیا، یہ سب کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا آئینہ دار تھا۔ ان کی شخصیت سے سنت کا ظہور ہوتا تھا، مگر زبان سے انہوں نے صرف ایک حدیث بیان کی، فعل سے تو برابر سنت کا مظاہرہ کرتے ہی رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر نے کننا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوتیہ بجمار، جمار کہتے ہیں کھجور کے درخت میں چربی کے مشابہ گوند نکلتا ہے، اس گوند کو جمات اور جمار دونوں طرح سے ہے۔ شہم النخل، کھجور کے درخت کی چربی، تو درخت میں چربی تو نہیں ہوتی ہے، بس چربی کے مشابہ اس میں سے گوند نکلتا ہے، وہ گوند لایا گیا۔ تو حضور نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا اصغر القوم۔ دیکھو یہ حدیث 2 بار پڑھ چکے ہو، اس لیے میں صرف تبرکاً الفاظ پڑھتا ہوں۔ یہاں پر تھوڑا سا اضافہ ہے کہ میں نے چاہا کہ بتا دوں کہ وہ درخت کھجور ہے۔ فیضا انا، میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، بتا چکا ہوں، کچھ وقت کی عمر 10 سال کی تھی۔ فیضا انا اصغر القوم کا لفظ اس سے پہلے والی حدیثوں میں نہیں گزرا ہے، تو یہاں پہ وہ لفظ آ گیا۔ فسکت، تو اس لیے میں خاموش رہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا النخلہ۔ یہ حدیث بھی مزید آئے گی۔ باب الاختباط فی العلم والحکمہ، علم اور حکمت میں رشک کا بیان۔ دیکھو ایک چیز ہے رشک اور ایک چیز ہے حسد، دونوں ایک دوسرے کی جیسے لگتی ہیں، مگر دونوں میں ایک بڑا فرق ہے، بڑا باریک فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے تو یہ آرزو کی جائے اللہ اسے وہ نعمت چھین لے، تو یہ حسد ہے۔ اور رشک کیا ہے کہ اللہ نے دوسرے کو جو نعمت عطا کی ہے، مثلا علم، حکمت وغیرہ وغیرہ، تو وہ نعمت اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یعنی اس کے پاس تو نعمت رہے اور میرے پاس بھی وہ نعمت ہو جائے۔ جو اجالا اس کے گھر میں ہے وہ اجالا میرے گھر میں بھی آ جائے، ہو جائے، تو دوسرا اس نعمت سے محروم ہو جائے، نعمت خداوندی سے، اس کی آرزو کرنا حسد ہے۔
اور ہم بھی اس نعمت خداوندی سے سرفراز ہو جائیں، یہ اغتباط ہے، غبطہ ہے، رشک ہے۔ تو رشک میں اور حسد میں فرق کرنا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے آس پاس ہیں، اس لیے حدیث پاک میں کبھی کبھی مجازن حسد کا لفظ بول کر کے رشک مراد لیا جاتا ہے، غبطہ، اغتباط یہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس بات پر آپ کی توجہ رہنی چاہیے، قرینہ مقام سے متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں لفظ حسد کے حقیقی مفہوم میں ہے یا رشک کے معنی میں ہے۔ یہ لفظی تشریح تھی۔ اب آپ ترجمۃ الباب کا معنی سنیے۔ علم اور حکمت کا بیان۔ جو علم ہے وہی حکمت ہے، اور اس میں کچھ فرق بھی ہے۔ سرکار کی شان میں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد ہے سنت رسول اللہ۔ تو آپ چاہیں تو علم سے مراد علم الکتاب لے لیں اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ لے لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور حکمت کا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی بھی علم کی بات میں جو لطیف نقطہ اور راز ہوتا ہے اس راز کو حاصل کر لینا، جسے اسرار علم کہا جاتا ہے، اسرار احکام کہا جاتا ہے۔ تو علم سے مراد علم شریعت، علم کتاب و سنت، اور حکمت سے مراد احکام کتاب و سنت کے لطیف اور باریک نکات، اسرار، معانی۔ اس صورت میں علم کا لفظ جو ہے اپنے اطلاق کی وجہ سے علم کتاب و سنت کو عام ہوگا، اور حکمت بھی ان دونوں کو عام ہو جائے گا۔ میرے خیال سے یہ مفہوم اڑا لینا زیادہ بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، فقیہ بن جاؤ اس سے پہلے کہ سردار بنائے جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تمہیں سرداری بھی ملے تو اسے قبول نہ کرو، بلکہ پہلے علم فقہ حاصل کرو، دین کی سمجھ اور دین کی فقہ حاصل کر لو۔ فقیہ ہو جاؤ گے تو سرداری تمہارے قدم چومے گی، ورنہ ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہو گے۔ کاش مجھے یہ سیادت دے دی جاتی اور کاش مجھے یہ منصب عطا کیا جاتا۔ تو محتاج نہ بنو، بلکہ تم خود لوگوں کی ضرورت بن جاؤ۔ ایسا علم حاصل کرو اور اپنے اندر اخلاص نیت کے ساتھ ایسی صلاحیت پیدا کرو۔ اس لیے بھی فرمایا قبل ان تسودوا کہ آدمی سردار بنا دیا جائے گا، یعنی کسی منصب اعظم پر بٹھا دیا جائے گا۔ مثلا علم پورا حاصل نہیں کیا اور مدرس بنا دیا گیا، علم پورا حاصل نہیں کیا گیا اور صدر مدرس بنا دیا گیا، یا مفتی بنا دیا گیا، یا صدر شعبہ افتاء بنا دیا گیا، یا اس طرح کا کوئی اور منصب دے دیا گیا، تو اب اس کی یہ سیادت اور اس کا یہ منصب عظیم اسے فقہ فی الدین کے حصول سے مانع ہو جائے گا۔ اسے غیرت آئے گی کہ میں اتنے عظیم منصب پر ہوں اور وہاں جا کر کے پڑھوں یا ان کو بلا کر اپنے یہاں پڑھوں، تو یہ غیرت اس کے لیے مانع ہوگی۔ اس لیے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، جب ابو عبداللہ کا لفظ آتا ہے بخاری میں تو مراد اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے کو رہتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد ان تسودوا، یہ خود اپنی بات بیان فرماتے ہیں کہ فقیہ ہو جاؤ اس سے پہلے، سردار بنا جانے سے پہلے بھی اور سردار بنائے جانے کے بعد بھی۔ اگر تم سردار بنا دیے گئے، منصب سیادت پر بٹھا دیے گئے اور ابھی فقہ میں کمال نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد بھی تم فقہ حاصل کرتے رہو۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم بعد کبر سنہم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے عمر دراز ہونے کے باوجود
علم حاصل کیا. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ عمر دراز ہو گئے اور علم حاصل کریں. علم جتنا زیادہ رہے گا اتنی زیادہ وہ آپ کو معزز بنائے گا. قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سنا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں مگر دو لوگوں میں. ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا فسلطہ علی ہلاکتہ، اور اس کو مال کے ہلاک کرنے پر، مراد مال کو خرچ کرنے پر، اور اس کو اپنی راہ حق میں مال کے خرچ کرنے پر مسلط کر دیا. یعنی اللہ نے کسی کو مال دیا تو ساتھ ہی ساتھ اسے یہ توفیق بھی بخشی کہ وہ اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کرے، تو اس آدمی پر حسد ہونا چاہیے. اور دوسرا وہ آدمی جس پر حسد کیا جائے وہ ہے کہ جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی. یہاں حکمت کا لفظ جو ہے مطلقاً علم کے معنی میں ہے. علم کتاب و سنت اور اسرار کتاب و سنت سب کو یہاں ہے. فهو یقضی بہا، تو وہ اس پر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور یعلمھا، اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. تو اس پر حسد ہونا چاہیے. یہاں دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان دو آدمیوں پر حسد کی اجازت دیتے ہیں تو قرینہ شاہد ہے کہ یہاں حسد سے مراد حسد کے حقیقی مفہوم نہیں ہے کہ اللہ ان سے چھین لے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ حسد ان دونوں پر ہی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. تو اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ رشک کو بتانا چاہتے ہیں. حسد سے مراد جو ہے رشک ہے کہ رشک اگر کوئی کرنا چاہے تو ان دو آدمیوں پر رشک کرے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز قابل رشک نہیں. مثلا کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بہت صحت مند ہے، تو اس پر رشک کی ضرورت نہیں ہے. تم کالے ہو، بیمار ہو، یہ اللہ کی مشیت ہے. کوئی صحت مند ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے، تو وہ قابل رشک نہیں ہے. اس کا کوئی اخروی انجام حسن نہیں ہے. تو قابل رشک وہ چیزیں ہیں جس کا آخرت میں انجام حسن ہو، انجام خیر ہو، اور انجام خیر انہی دو چیزوں کا ہے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کسی کو دولت عطا فرمائے یہ اس کی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.